السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر ہٹ پاکستان۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس نے 85 جو لوگ تھے مئی 9 کے جو اٹیک ہوا تھا ملٹری انسٹالیشنز پر، اس میں ملوث ان کو قرار دیا اور ان کو سزائیں سنائیں۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تنقید بھی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ملٹری ٹرائلز کو، بہت سے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تنقید کے جواب میں 4 چیزیں کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان تک پہنچنا لازمی ہے اور ان کو سزا دینا لازمی ہے، نہیں تو یہ پروسیس ادھورا رہ جائے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ملی ہیں ان کے پاس رائٹ آف اپیل بھی ہے اور وہ اپیل کر سکتے ہیں، اور ناظرین 2 جگہ پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق رکھتے ہیں جو لوگ کنوکٹ ہوئے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ججمنٹ دی اور جو ملٹری کورٹس نے اپنی جو سنائی ہے کنوکشن، وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد سنائی ہے۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ جہاں تک باہر کے ممالک کا تعلق ہے، ان کا اس معاملے پر جو بھی کامنٹس دینا وہ اس کے مترادف ہے کہ آپ انٹرنل افیئرز میں کر رہے ہیں یعنی مداخلت، اور دس از ان ایکسیپٹیبل۔ تو یہ 4 معاملات ہیں۔ اس پر اب ہم نے سوچا کہ 2 لائرز ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کریں اور ان سے پرسپیکٹیو لیں معاملے پر، جو کہ ایک تنقید ہو رہی ہے یہ جو پروسیس ہے۔ اور یاد رہے کہ ہمارے شمول سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ نہ کچھ کہیں نہ آر یا پار تو کریں اس معاملے کو، جو کنوکشنز ہیں وہ کنوکٹ کریں۔ لیکن یہ ڈیبیٹ یہ تھی بہت بڑی کہ بھئی سویلین کورٹس یا ملٹری کورٹس، یہ بہرحال رہی ڈیبیٹ، کیونکہ یہ یاد رہے کہ لاہور میں مثلا مختلف کورٹس تھے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو بری کر دیا، انہوں نے کہا ایویڈنس کافی نہیں تھا۔ تو بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو کنوکشنز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو کامنٹس آ رہے ہیں، تنقید آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب، لائر ہیں اور مختلف اہم کیسز میں یہ رہے ہیں لائرز، اس سیکیورٹی کے معاملات پہ بھی، نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے کیسز بھی، ہر قسم کے کیسز۔ اور ساتھ ہمارے ہیں اسد رحیم، ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹ، اور اسد رحیم از آلسو ریگولر کالمنسٹ، ڈان میں لکھتے ہیں، تجزیہ نگار ہیں ایز از شاہ خاور صاحب۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی شاہ خاور صاحب آپ کا انیشل کیا رد عمل ہے یہ جو 85 کنوکشنز ہوئی ہیں؟ دیکھیں نسیم صاحبہ، سویلینز کا جو ہے وہ کسی بھی فورسز کے لاس کے مطابق ٹرائل ہونا جو ہے وہ اتنا خوشائند نہیں ہوتا اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی۔ لیکن اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ سائملٹینیسلی پورے پاکستان میں ٹارگٹ ہوئے اہم جو فوجی تنصیبات تھیں یا سینسیٹیو تنصیبات تھیں جن کا ڈیفنس کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ بھی ایک ایسا ایکٹ تھا جو کہ بہت ہی قابل مذمت تھا، قابل مذمت ہے بھی، اور اس کے متعلق پھر آرم فورسز نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر رد عمل شو کیا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بہت تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے 9 مئی کے واقعات میں پورے پاکستان میں، اور ان کے ٹرائل جو ہیں یا ان کی انویسٹیگیشن پولیس نے شروع کی، ان کے جو مقدمات تھے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں بھیجے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 102 یا 103 لوگوں کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا، ان کے مقدمات وہاں سے وڈرا کیے گئے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے، اور اس کو پھر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت اس کی تفتیش شروع کی، اور اس کے بعد ان کا ٹرائل جو ہے وہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز میں ہوا۔ یہاں پہ ایک چیز ذرا میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا ڈسٹنگوش کر لیجیے گا کہ یہ جو لفظ ملٹری کورٹ ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ملٹری کورٹس تو ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ہوا کرتی تھی جس میں سویلینز کے بھی ٹرائل ہوتے تھے، یہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہیں جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں، تو اس کو کورٹ مارشل پروسیڈنگز کہا جائے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا سوری، یہ جو آپ نے ڈسٹنکشن ڈرا کی تو اس میں چاہے کورٹ مارشل ہو چاہے ملٹری کورٹس ہو، ایک جو تواتر کے ساتھ تنقید ہوتی ہے وہ یہ کہ جی جسٹس از ناٹ فلی ڈن، اٹس ناٹ ٹرانسپیرنٹ، یہ اوپن نہیں ہوتا،
یہ یعنی کہ ان کیمرہ سے بھی زیادہ یہ ایک بند کمرے میں ہوتا ہے, کہا جاتا ہے فائلز دی جاتی ہیں آدھا گھنٹہ پہلے. خیر وہ تو میں ڈسکشن میں آپ لوگوں سے سننا چاہوں گی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹس اور کورٹ مارشل میں کوئی ان دا ڈسپینسیشن آف جسٹس کوئی فرق ہے؟ ہاں ہے, تھوڑا سا ہے. بالکل ایک بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو اوپن ٹرائلز نہیں ہوتے دونوں میں, لیکن جو ملٹری کورٹس تھی مارشل لا دور میں وہ مارشل لا ریگولیشنز کے تحت بنی تھی, اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی وکیل کو اجازت نہیں تھی وہ پروسیڈنگز اٹینڈ کرنے کی. لیکن پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو کورٹ مارشلز ہوتے ہیں وہ اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ملزمان جو ہیں ان کو وکیل رکھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے, اور ان کو پورے گواہان کے اوپر جرا کرنے اپنا ویو پوائنٹ اور اپنی صفائی میں بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ لانے کا موقع دیا جاتا ہے, جبکہ یہ ان ملٹری کورٹس میں نہیں تھے. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈفرینشیٹ کر دیں. اچھا شاہ خاور صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ جرا کے اجازت ملتی, یہ ہم سن رہے تھے جب لاہور میں انیشلی ایک جہاں ان کی ملٹری اس میں کورٹ مارشل کی جب لاہور میں ہوئی تھی تو ایک لائر ہے وہ کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا جی شی واز اے لائر فار سم آف دیم, انہوں نے کہا تھا کہ جی آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں فائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس میں سے جو اگر آپ نے کرنا ہے ڈیفینڈ کریں جیسے بھی کرنا ہے. تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ یعنی وقت ملتا ہے جرا کرنے کا, شاید یہ ذرا مختلف ہے اس سے وہ جو لائر صاحب فرمائے. نسیم صاحبہ, یہ تو جو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے سویلینز کا, اس سے تو خیر مارشل لا پروسیڈنگز آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں. اس میں دیکھیں سویلین جو ہے ہماری عدالتیں ہیں یا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے مطابق تو ایک پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ سیکشن 173 سی آر پی سی کے ذریعے وہ کورٹ کو دی جاتی ہے, اور کورٹ وہ رپورٹ شیئر کرتی ہے ملزمان سے بھی, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جو کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہیں اس میں وہ جو جیسے ہمارے چالان ہوتا ہے پولیس کا, وہاں پہ ہوتا ہے سمری آف ایویڈنس, تو سمری آف ایویڈنس نہیں پرووائڈ کی جاتی. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ سمری آف ایویڈنس کی بنیاد پر جو جیگ برانچ ہے وہ پھر اس کو دیکھنے کے بعد ان کے اوپر چارجز فریم کرتی ہے. چارج فریم کرنے کا وہی طریقہ کار ہے جو کہ ضابطۂ فوجداری میں ہے. ٹھیک بالکل آپ نے ایکسپلین کیا. اگر آپ اجازت دیں میں چاہوں گی اسد رحیم کو برنگ ہم ان آن دس. جی اسد, آپ بتائیے گا کہ آپ نے بھی تمام پچھلے 3-4 روز سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ جی بہت شکریہ نسیم صاحبہ. اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ تو یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہے جس کے ذریعے ایک آئینی بینچ نے یہ اجازت دی ہے اس کارروائی کو نہ صرف آگے بڑھنے کی لیکن ساتھ میں سزائیں بھی سنانے کی, اس کو کیا عدالتی طور پہ مستند تصور کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, یہ پہلا سوال ہے. اور جو دوسرا سوال اس تمام سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کا جو حتمی فیصلہ تھا اسی موضوع پہ وہ یہی تھا کہ یہ جو تمام پروسیڈنگز ہیں یہ غیر آئینی ہیں اور کچھ بنیادی حقوق آئین میں اب درج ہو گئے ہیں اور ایسے پہلے نہیں تھا. آرٹیکل 8.5 کو دیکھ لیں جو کہ ہے پروٹیکشن آف سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس, یا آرٹیکل 10 کو آپ دیکھ لیں رائٹ آف ٹرائل. یعنی یہ وہ شکیں ہیں جو کہ پہلے ہمارے قانونی نظام میں ان کو وہ ترجیح نہیں دی گئی تھی جس طرح آج دی گئی ہے. تو آپ نے ضرور یہ ماضی میں اس طرح ٹرائلز ہوئی ہیں لیکن وہ تب ہوتی تھی, یہ شاید قانونی تکنیکوں میں ہم جا رہے ہیں ان اے اسٹیٹ آف ایکسیپشن, یعنی وہ حالات و واقعات جن کی وجہ سے اس طرح کی کہ جو وہ ڈراسٹک میجر تھے ان کو آپ کو ہر حال میں لینا چاہیے تھا. یعنی آپ نے دیکھا 2007-8 کے بعد سے بدترین ملک بھر میں انسرجنسی تھی جس کے ساتھ ساتھ آپ نے آئین میں باقاعدہ ترمیم کی تھی. اس سے پہلے 70 کی دہائی میں ایمرجنسی رول تھا, کئی بار آپ کے یہ ملٹری رول رہے ہیں, کئی بار صرف شہر کی حد تک جس طرح لاہور میں ہم نے دیکھا تھا 50 کی دہائی میں مارشل لا نافذ ہوا تھا. تو جسٹس منیر صاحب کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ ان مخصوص حالات کی روشنی میں ہم ملٹری ٹرائلز کو آتھرائز کر رہے ہیں. تو کہنا کا یہ مقصد ہے کہ آج نہ تو ایمرجنسی ہے نہ تو اس طرح
کی نہ تو کوئی اس طرح کا آئینی ترمیم ہے، نہ تو کوئی انسرجنسی والے واقعات ہو رہے ہیں، یا لیٹس ریفریز، یہ انسرجنٹس کے متعلق یہ کاروائی نہیں کی جا رہی. بے شک جو انتہا پسندی ہے اس کی لہر ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل رہی ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا، آپ نے ابتدائیہ میں بالکل درست طور پہ کہا کہ جو آج سننے کو مل رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو تاثر جا رہا ہے وہ منفی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو وہ ترجیح نہیں دینی چاہیے جتنا ہم سب کو اپنے ڈومیسٹک قوانین اور ڈومیسٹک سیناریو کو دینا چاہیے. انٹرنیشنل اوپینین کو بے شک ایک طرف پارک کر دیں، لیکن ہماری جو اپنا جو ہمارا جورسپروڈنس ہے نسیم صاحبہ، وہ تو واضح ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ نمایاں الفاظ میں اپنے فیصلے میں کہا ہے، اور جس فیصلے کی اکثریت کا وزن ہے کہ یہاں اس طرح کی منصفانہ پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. ہمارے آئین میں بنیادی تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک عدالت عظمیٰ اپنے ایپلیٹ فورم میں اس کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی تو یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ ایک طرح سے پریمیچور رہے گا. جی اچھا، اور یہ بتائیں آپ کہ ابھی تو جو کیس ہے اس کا تو بھی فائنل ڈیسیجن تو نہیں آیا کہ بھئی کیا یہ ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں. ایم آئی کریکٹ؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ عدالت عظمیٰ نے اس بات پر واضح طور پہ مشروط کیا ہے، یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اس پر ابھی حتمی فیصلہ کریں گے. تو جو بھی کاروائی ہوگی دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو واٹ ایور وی ڈیسائڈ. اور یاد رہے کہ عدالت عظمیٰ کا اس حوالے سے ایک حتمی فیصلہ آ چکا ہے جس کو کوئی خاص وجوہات سے معطل نہیں کیا گیا. اٹس اے ویری بیسک سسپینشن آرڈر. تو ابھی میں سمجھتا ہوں اس میں بہت کچھ ہے جو کہ ابھی دیکھنے کو ملے گا. ویلکم بیک ناظرین. خاور صاحب، تو ان سینس ہم کیا کہیں، یہ تو پھر وہ ایک تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ سزائیں دی گئی ہیں، ایک طرف یہ حقیقت ہے، دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ جو سزائیں جس پروسیس کے تحت دی گئی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے کہا کہ جی ابھی ہم نے یہ پروسیس پر ابھی فیصلہ سنانا ہے. تو اگر یہ دونوں باتیں درست ہیں تو ایک طریقے سے تضاد سا بن کر سامنے آتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں جن کو بند کیا ہوا ہے یعنی سال سے 2 سال سے، وہ اور ابھی بھی اندر رہیں گے، اور کیا ان کو اور اندر کس سچویشن میں رہیں گے. اور تیسری بات جو ایکولی اٹس اے ریالٹی، وہ یہ کہ مئی 9 پہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جلدی کریں، اس پہ فیصلہ کریں. تو یہ 3 حقائق ہیں اور ان میں سب میں تضاد دکھائی دیتا ہے. تو یہ جو سب اسد نے بھی باتیں کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ ایز اے پرسن آف لا آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں نسیم صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا جو اس وقت اپیلیٹ بینچ ہے جس کو اسد رحیم صاحب آئینی بینچ کہہ رہے ہیں، اس میں ضرور وہ 5 رکنی بینچ کی جس میں 4-1 سے ایک ججمنٹ آئی تھی، جس میں انہوں نے یہ جو پروسیڈنگز تھی کورٹ مارشل ان کو انلیگل قرار دیا تھا، اس کے اگینسٹ ایک اپیل 7 رکنی بینچ سن رہا ہے. یہ ہم کیوں اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یا وہ نان کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. That 7 members bench is comprising of the 7 honorable judges of the Supreme Court of Pakistan. Which is still to give its judgment. انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ ابھی یہ جو آپ سزائیں سنا دیں اور فیصلے کر لیں، سزائیں تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ وہ فیصلے کر دیں، اور ان فیصلوں کے بارے میں جو ہے وہ اس کا جو فیٹ ہے وہ مشروط ہوگا ہمارے فائنل ڈیسیجن سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 7 رکنی اپیلیٹ بینچ ہے وہ پہلے والے بینچ کی جو رولنگ ہے اس کو اپہولڈ کر دے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دے. تو ہر 2 اس کی اپنی امپلیکیشنز ہوں گی. لیکن جہاں میرے بھائی اسد رحیم نے جو کہا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، یہ بالکل غیر آئینی بھی نہیں ہے اور غیر قانونی بھی نہیں ہے. دیکھیں 9 مئی کے واقعات میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. ان ہزاروں میں سے 102 یا 103 کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر موب ہے وہ ایک پاکستان آرمی کی یونٹ کے باہر مظاہرہ کر رہا ہے اور ان میں سے اس موب میں 100 لوگ شریک ہیں، اس میں سے 20 جو ہیں وہ دیواریں پھلانگ کے یا
गेट तोड़कर अंदर जाकर वहां पे तोड़ फोड़ करते हैं और उन इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन 20 का ट्रायल जो है वो अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट हो रहा है, और बाकी 80 जो है उनका चूंकि उतनी उनकी ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका आम कानून के तहत हो रहा है। तो इसलिए ये बात कहना कि ये उनकी कॉग्निजेंस नहीं बनती थी, कॉग्निजेंस बिल्कुल बनती थी, और उसका फैसला बहरहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट बेंच ने करना। अच्छा ठीक है, वो तो मैं इस पे असद जवाब देंगे, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक कानूनदान के हवाले से मुझे, क्योंकि एक आम शहरी के हवाले से मुझे इसमें कोई ज़रा समझ बात नहीं आ रही कि अगर अभी एक फोरम के बारे में हतमी जजमेंट नहीं आई और आपका कोर्ट उसको कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, तो लेकिन वो फोरम जो है वो सजा दे देता है 85 लोगों को, तो कल को अगर वो और तो सजा का मतलब कि ये फिर अंदर ही रहेंगे, जो भी बामुशक्कत कैद बामुशक्कत ये अंदर ही रहेंगे। सर मैं पूछ लूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सर, एक सेकंड, इफ आई मे कंप्लीट माय क्वेश्चन। तो अगर ये कल को जजमेंट आ जाए कि जी ये गैर आईनी है, नहीं ये नहीं अलाउ हो सकता, फिर व्हाट हैपेंस टू द फैक्ट कि ये इतनी देर ये जेल में रहे? थोड़ा सा इस पे बता दीजिएगा अगर शाखावर साहब। कि वो जो 7 रुकनी जो अपील वाला बेंच है, वो अगर वाकई ये महसूस करता है कि सजाएं गलत थी और पहली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो दुरुस्त था, तो ऐसी सूरत में ये सारी सजाएं कोर्ट मार्शल वाली कलअदम हो जाएंगी और वो सिविलियन हायरार्की में ट्रायल होगा उनका। फिर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं फिर वो देखेगी कि उनको जमानत मिलनी चाहिए या उनका फिर आगे कैसे ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो दूसरी चीज ये है कि जब कोर्ट मार्शल में भी अगर किसी फौजी को भी सजा होती है, तो वो सजा जो है वो आम प्रिजन्स में काटता है जो कि सिविलियंस की प्रिजन्स है, तो वो उसके ऊपर भी प्रिजन लॉज हैं और जो मैनुअल है वो अप्लाई होता है। वो कहीं की बैरिक्स में या कहीं अलग जेलों में नहीं रहते, अलग तो फिर वो लेकिन सजा होती है। और अभी जैसे आपने खुद फरमाया कि अंडर प्रोसेस है वो फोरम की भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। जी असद क्विकली कंक्लूड कर दीजिएगा। अभी इन्होंने फरमाया शाखावर साहब ने कि जो आप कह रहे हैं गैर आईनी है और यू नो द कोर्ट्स एंड द ट्रायल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो आप सही नहीं फरमा रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इजाजत दी है इसकी। नहीं जी, मैंने जो बात की है वो यही है कि अदालत उज़्मा ने इसको गैर आईनी करार दिया है और अदालत उज़्मा का ये हतमी फैसला है जिसको आज तक ओवरटर्न नहीं किया गया, सेटिस्फाइड नहीं किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाह साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई आगे बढ़ी है इसमें अदालत उज़्मा का जो एपेलेट बेंच है जिसकी अभी तक आईनी हैसियत के मुतालिक फैसला नहीं आया हुआ और आईनी तरमीम जो आई है उसकी रोशनी में जो ये ढांचा है किस तरह बना है, क्यों बना है, उस पर भी कोई हतमी फैसला नहीं आया। तो इट इज ऑपरेटिंग अंडर सम वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। वो जब तक फैसले आएंगे तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ना कोई एक फाइनलिटी आएगी। अभी जो ये सारा सिलसिला है ये प्रेमेच्योर है। जो लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो तो वाज़ेह है और मैं समझता हूँ कि कानून से मुंसलिक है और हमारा जो आईनी निज़ाम है उसकी जो इवोल्यूशन रही है उसके साथ भी मुंसलिक है। यानी आर्टिकल 10A और आर्टिकल 8(5) की रोशनी में इस तरह की ट्रायल की जो हैसियत है वो मैं समझता हूँ दुरुस्त तौर पे उस फैसले में बयान की गई है जो ओरिजिनल फैसला था। जी, तो ये अक्टूबर 2023 का जो 5 इमरान का फैसला था। तो इन वन सेंटेंस नसीम साहिबा, जब तक 26वीं तरमीम के मुतालिक और जब तक यही जो आईनी बेंच है ये मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का जो बुनियादी सवालिया निशान है उसमें जवाब नहीं देगा तो तब तक ये तमाम सिलसिला जो है ये मैं समझता हूँ गैर हतमी रहेगा। गैर हतमी रहेगा, बिल्कुल ठीक। आप दोनों का बहुत बड़ा प्रोग्राम है आने का। नाज़रीन, ये जो जजमेंट्स आ गई, कन्विक्शंस आ गई, लेकिन बड़ा ज़रूरी था कि जो सियाक़ो सबाक है जिसमें ये आई हैं और ये कि ये हतमी अभी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। यकीनी तौर पे वो लोग दे आर बिहाइंड बार्स, लेकिन कोई हतमी फैसला अभी हमारे सामने नहीं आया। राइट ऑफ अपील भी है और द ट्रायल इटसेल्फ उस पर भी अभी फैसला आना है
اور اس سے بڑھ کے بھی ظاہر ہے اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے اس ملک میں کہ کیا یہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا یا یہ سویلین کورٹس میں ہونی تھی ٹرائل. تو ویل ہیو ٹو ویٹ جب تک کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں آتی, لیکن ویوز یقینی طور پہ دو ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم, اور کرم میں جو معاملات بہت سخت بگاڑ کا شکار ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اب لوگوں نے دھرنا بھی دیا, لوگوں نے اپنی جو ان پر ایک یعنی بیسک ہیومن رائٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ہمیں, کیونکہ سڑک بند ہے, راستے بند ہیں, چاہے ادویات ہیں, چاہے کھانے پینے کے معاملات ہیں, بہت سیریس وہاں ایک مسئلے کا شکار ہیں لوگ. اور اس حوالے سے یہ ہم نے دیکھا کہ فائنلی گورنمنٹ نے 2 روز پہلے ادویات وغیرہ بھجوائی ہیں, لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ راستہ اور یہ سڑک, دی اونلی روڈ دیٹ کنیکٹس پیپل آف کرم ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری, وہ کب کھلے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 36 روز ہو گئے ہیں کہ جب ایک قافلہ جا رہا تھا کرم سے پشاور کی طرف, اور اس پر حملہ ہوا اور متعدد لوگ شہید ہوئے, اور سیکیورٹی کا حصار بھی ساتھ تھا, اور سیکیورٹی سے پہلے میٹنگز بھی ہوئیں, ان کو ایشورنس بھی دی گئی, لیکن اتنا ظلم کے اٹیک ہوا, لوگ شہید ہوئے, اور اس کے بعد ظلم پر ظلم کے آخر کار اب ہم دیکھ رہے ہیں 36 روز ہو گئے ہیں. ایک ہی سڑک ہے جو پارا چنار کے لوگوں کو, کرم کے لوگوں کو ملاتی ہے پشاور سے, اور وہ سڑک بند ہے. اور آج کافی روز ہو گئے ہیں کہ ایک جرگہ بیٹھا ہوا ہے اس معاملے کو کسی طریقے سے سیٹل کرنے کے لیے, کہ کوئی فیصلہ ہو, کوئی ریٹن اگریمنٹ ہو کہ سیکیورٹی بحال ہو اور لوگوں کا آنا جانا بحال ہو, سڑک کھولی جائے. لیکن ابھی تک ایز وی اسپیک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. اب فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا, کیا معاملات ہیں, کیا خدشات ہیں؟ اور یہ یاد رہے ناظرین کہ یہ جو علاقہ ہے اس کو جوڑا جاتا ہے, کیونکہ افغانستان کے حالات سے افغانستان جو اطراف ہیں کرم کی, یہ افغانستان سے بارڈر ملتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں بھی کیا ہوا ہے, پاکستان کی طرف سے اٹیک کیا گیا ان جگہوں پر جہاں کہ وہ دہشت گردوں کی اڈا تھا, جہاں سے وہ پاکستان پر حملہ کرتے رہے. تو یہ تمام کچھ ملی جلی باتیں ہیں, لیکن معاملہ اصل میں ہے اس وقت کرم میں کیا ہو رہا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ MNA ہیں کرم سے حمید حسین صاحب. بہت شکریہ حمید صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام پر جوائن کیا. ناظرین, ہمارے ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر سعد محمود صاحب, آپ محمد صاحب, آپ ان کو دیکھتے ہیں. شکریہ. آپ دیکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کو ہمارے ساتھ شو میں وہ بھی موجود ہیں. معاملات جو اس وقت خطے میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اور ناظرین, ہمیں سید ارشاد حسین صاحب جو ریٹائرڈ KP کے پولیس سے IG ہیں اور وہ بھی کرم میں رہتے ہیں, وہ بھی ہم سے بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا پروگرام میں. حمید صاحب, سب سے پہلے آپ فرما دیجیے گا, ناظرین کو بتائیں کہ کیا اس وقت ہو رہا ہے ایز وی اسپیک. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی حمید صاحب آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, تھینک یو. حالات اس طرح سے ہیں کہ جیسے آپ نے بتا دیا کہ تقریباً 79 ڈیز ہو گئے کہ یہ روڈ بند ہے. ادھر بہت بری حالت ہے. ابھی بھی مجھے ایک چھوٹے بچے کی تصویر آ گئی ہے جو آج اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میڈیسن نہیں پہنچی. جی, ایک طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ ہیلی میں میڈیسن ہم پہنچا رہے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ کس قسم کی میڈیسن پہنچا رہے ہیں. جو ریکوائرڈ میڈیسن ہے بعض بیماریوں کے, اس میں وہ اویلیبل نہیں ہے. بہرحال ابھی حالات ایسے ہیں کہ ادھر وہ لوگ فاقوں سے, بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں, انسانی المیہ شروع ہو گیا ہے. اور ادھر جو آپ بات کر رہے ہیں جرگے کی, جرگہ ابھی انشاءاللہ امید ہے فائنل ہو رہا ہے جرگہ. لیکن ہم جرگے میں مین بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چپری سے لے کر تری منگ تک روڈ جو بند ہے, جرگہ فائنل ہو جائے گا, لیکن روڈ تو فوراً کھول دینا تاکہ وہ فوڈ آئٹمز وغیرہ جو میڈیسن یا پیٹرولیم آئٹمز جو ہیں وہ پہنچ جائیں, تاکہ لوگ کم از کم وہ جو فاقوں سے مر رہے ہیں وہ تو بچ جائیں گے. جی, تو یہ کیا امید ہے؟ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید
آج فیصلہ ہو جائے جرگے میں کوئی، کیا چیز ہے جو روکے ہوئے فیصلے کو؟ ابھی چونکہ اس میں دو فریق بنی ہوئے ہیں نا، ایک اہل سنت ایک اہل تشیع. اہل تشیع تو فائنل اس پہ پوائنٹس پہ آ گئے ہیں اور باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے کچھ بندی آج نہیں ہیں، کچھ اقوام کے نمائندے اس میں موجود نہیں تھے، اس وجہ سے فائنل ابھی نہیں ہوا. لیکن باقی پوائنٹس جو ہے میرے خیال میں انشاءاللہ وہ فائنل ہو گئے ہیں. اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات آپ بتا رہے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب آپ سن رہے ہیں کہ حمید حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ تقریباً ہو چلا ہے، بس لوگوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے سائن نہیں ہوا. دیکھیں جی، مجھے نہیں اس پہ کوئی یقین کہ جی کوئی فیصلہ نزدیک ہونے والا ہے. جو غیر موجودگی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسری سائڈ اس وقت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں جو بنیادی طور پہ جو حکومت ہے وہ ہے پختونخوا کی حکومت، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بندے لے کے تو اسلام آباد پہ تو چڑھائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک جرگہ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یا لوگوں کے جو وہاں پر دیکھیں ایک بہت بڑا سانحہ ہے. یہ 40-50 نومولود بچوں کی ہلاکت ہوتی ہے ادھر، اور اس ملک میں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. مجھے ایک اور جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کافی تعداد میں پشاور میں اور کوہاٹ میں اور ان علاقوں میں موجود ہیں. وہ کیوں نہیں کچھ کرتے کہ حکومت کے اوپر جو پشاور میں ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالے. وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی حیثیت دیکھیں کہ وہ چنار گئے نہیں ہیں. مطلب ان کو جانا چاہیے وہاں پر کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو دلاسا دیں، ان کو کوئی ہمت حوصلہ افزائی ان کی کریں. یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ لوگ ابھی فاقے سے جو ہے وہ اتفاق کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا ملک ہے جو چند دہشت گردوں کی جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے، دباؤ میں آ گیا ہے؟ وہ ایک راستہ نہیں کھول سکتا ہے، 20-25 کلومیٹر کا ایک راستہ نہیں کھول سکتا ہے. تو پھر ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ اگر باقی اس ملک میں اگر کوئی اس قسم کی دہشت گردی ہو تو وہ اس کو پھر کیسے قابو پائے گی؟ حکومت کو بتائیے کہ آرٹیکل 245 کے تحت ایف سی کو اور فوج کو بلائے اور اس ایریا کو کلیئر کرائے. اس میں پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو بلانا یا ان کے کوئی سیاسی جو ہے اس میں پرابلم ہوگی، لیکن یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو وہاں پر اپر پورم میں ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور کتنی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ملوث ہیں اس سانحے میں، اور ان کا لوگوں کا خون جو ہے وہ ان کی گردنوں پہ ہوگا. جی حمید صاحب، آپ تو ایم این اے ہیں اس علاقے سے، اور یہ جو گورنمنٹ ہے آپ کی کے پی میں، یہ جو کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق زیادہ اس پر ان کو تشویش نہیں ہے، وہ زیادہ وہ نہیں کر رہے، سٹیپس نہیں لے رہے جو کہ لینے چاہیے. یہ بالکل یہ بات ہے کہ پہلے اس کو زیادہ وہ ترجیح نہیں دی گئی اس بات کو، لیکن دیر آیت درست آیت والی بات ہے. اب بھی اگر پروونشل گورنمنٹ جو اس میں ایکشن لے رہی ہے یا اس میں گائیڈ لائن بھی ہے، اس میں انہوں نے جرگے والوں کو یا اسی طرح ان کا اپنا کمشنر اور ڈی سی وغیرہ ان سے رابطہ ہے باقاعدہ، تو ابھی امید ہے انشاءاللہ تو یہ فائنل ہو جائے گا اور اس میں دلچسپی انشاءاللہ وہ لیں گے. لیکن پہلی سستی ہو گئی ہے کافی، اور اس میں مین ایک بات اس کی بھی تھی، بیرسٹر جو اس نے بیانات دیے تھے جو کہ بالکل نیگیٹو بیانات تھے اس کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا لیتے کہ وہ کلیئر کرتی سڑک، اور انہوں نے کہا 20-25 کلومیٹر تو سڑک ہے لیکن وہ بند کر کے ایسا ایک مسئلہ پیدا کیا ہوا، اتنا بحران لوگوں کے لیے، تو یہ کیوں نہیں فوج کو بلایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا 75 دن، لیکن 21 نومبر کو اٹیک ہوا تھا تو اس کے تحت تو بھی 35-36 دن ہوئے. اس میں مین بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بلانے والی بات نہیں ہے کہ آرٹیکل 245 وغیرہ نے وہ کر لی. آلریڈی ادھر ایف سی بھی موجود ہے، آرمی بھی موجود ہے. جیسے پہلے اس نے بتا دیا، آپ خود بھی اپنے اس میں کہہ دیا کہ سیکیورٹی کے باوجود اتنے بندے شہید کیے گئے
पहले उधर मुकबल में शहीद किए गए, फिर इधर शहीद किए गए, तो सिक्योरिटी तो मौजूद थी ना। तो ये इधर सवालिया निशान है। हम तो ठीक है सूबाई गवर्नमेंट की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी वाली क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद है और 20-25 किलोमीटर रोड भी नहीं है। मसला मेरे ख्याल में 6 से 10 किलोमीटर में मसला है। ठीक, और वो भी मसला में आज भी मेरी बात हो रही थी, तो एक फ्लैग मार्च से सब कुछ हल हो जाएगा। एक फ्लैग मार्च से सब कुछ हल होगा। मुझे इजाजत दीजिए मैं ब्रेक ले लूं। तो नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, बड़ी क्लियरली एक तरफ उम्मीद की कुछ किरण है, और वो कह रहे थे जैसे वो हमीद हुसैन साहब के लग ये रहा है कि अब ये जो जिरगा है किसी फैसला कुन मरहले पर पहुंच गया है। तो देखते हैं कि क्या मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, हमारी इस पर नजर रहेगी। फिलहाल हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकॉनमी के हवाले से बात कर लेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ होंगे। आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि टैक्सेस के हवाले से एक बड़ा अच्छा एक कदम उठाया गया और उसके नतीजे में जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो पूछते हैं फारूक साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे टैक्स के हवाले से। टैक्स कलेक्शन सबसे बड़ा मर्ज, सबसे बड़ा चैलेंज, यानी कि टैक्स कलेक्ट नहीं होता। फिगर्स सब जानते हैं कि पाकिस्तान का GDP टू टैक्स रेशो वन ऑफ द लोएस्ट परहैप्स इन द वर्ल्ड। उस पर हुकूमत अब कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, FBR कह रहे हैं कि जी इक़दाम हम अब ऐसे ले रहे हैं कि जिसके नतीजे में लोग टैक्स देंगे, अब फाइलर्स बनेंगे ज़्यादा। मसलन आप 880cc से ज़्यादा गाड़ी नहीं, पावरफुल गाड़ी नहीं ख़रीद सकते अगर आप यू नॉट अ फाइलर। इसी तरीके से जो नॉन फाइलर्स हैं वो 10 लाख से ज़्यादा का जो अकाउंट है वो नहीं खोल सकते, और बहुत से ऐसे ही मामलात हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दीज आर स्टेप्स जो कि फोर्स करेगी लोगों को कि टैक्स फाइलर्स बने। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत है जो इन मामलात को बहुत सालों से देख रही हैं, बड़ी क्लियरली देख रही हैं, और टीवी पर आप उनको देखते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस सब के बारे में। जी फारूक, तो क्या लगता है, द राइट स्टेप हैज बीन टेकन, कोई इसका नतीजा निकलेगा? देखिए, एक तो हमारा इशू ये रहता है कि हम बीमारी का इलाज नहीं ढूंढते, हम बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश करते रहते। टैक्स के हवाले से मेरा जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी सारा फ़र्क है, चाहे वो हमारे IMF वाले हों या हमारे दूसरे जो बैरूनी कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में आते हैं और हमारे लीडरान को सबक सिखाते हैं कि टैक्स अब बढ़ाया जाए। देखिए नसीम, आज से 12 साल पुराना का बजट आप निकाल के देख लें, उसमें हुकूमत का टैक्स कलेक्शन का जो हद था वो 1500 अरब का था, और लास्ट ईयर का जो बजट था और जो हद था और जो हुकूमत ने पूरा किया वो कोई 9,500 अरब से ज़्यादा का। तो आप अंदाज़ा कीजिए पिछले 8, 10, 11 सालों में पाकिस्तानियों ने हुकूमत की तिजोरी में 1500 अरब जो डाला करते थे 10-11 साल पहले, फिर वो 9,500-10,000 अरब पे पहुंच गए। तो टैक्स तो पाकिस्तानी दे रहे हैं। एक वाहिद क़यादत है, पाकिस्तानी क़यादत। अब आप सोचिए कि 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एक क़यादत आपको दुनिया में नजर आती है जो कहती है कि हमारे मुल्क के शहरी टैक्स चोर हैं, और किसी मुल्क की क़यादत से मैंने ये अल्फाज, ये जुमलात जो हैं वो नहीं सुने। टैक्स तो पाकिस्तानी दे रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमारा फोकस हुकूमती अखराजात कम करने पे होना चाहिए। जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं, अब आप अंदाजा कीजिए कि 11-12 साल पहले बजट में हुकूमती अखराजात जो हैं वो 2,500 अरब के थे। अब हुकूमत हमें बता रही है कि उनके अखराजात कोई 17,000 अरब से भी ऊपर चले जाएंगे। तो आप पाकिस्तानियों के ऊपर जितनी भी तेजी से टैक्स का बोझ बढ़ाते चले जाएं, अगर इस रफ्तार से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं तो कतन आप समझिए कि वो बजट डेफिसिट ही रहेगा। आप टैक्स वसूल करके हुकूमती अखराजात पूरे नहीं कर। अच्छा फारूक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपका पर्सपेक्टिव है। ये बताइए, एक तो जो आप टैक्स कलेक्शन का कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में रिटेल आउटलेट्स यानी कि टैक्स चोरी की मद में बहुत नंबर्स में आते हैं? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं
جو امیر لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, جو بزنس کلاس ٹیکسز دیتی ہیں, وہ جتنے دینے چاہیے اتنے نہیں دیتے. دس ہیز بین دا پاپولر وزڈم, ناٹ جسٹ پاپولر وزڈم. آپ کو معلوم ہے یہ ثاقب شیرانی وغیرہ یہ جو اکانومسٹ تھے, انہوں نے پوری بنائی تھی رپورٹس کہ جی اتنے لوگ ہیں, ہزاروں لاکھوں جو ٹیکسز نہیں دیتے, اور آپ ان کے NIC سے لیں, ان کے ڈیٹا لیں. Isn't all this true? دیکھیے, پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کا ہوا. ایران میں ٹیکس ٹو GDP ریشو 6-7% سے زیادہ نہیں ہے, بنگلہ دیش میں 7-8% سے زیادہ نہیں ہے, اور ان کی حکومتیں آپ دیکھیے کہ ان کے اپنے ممالک کو کس سمت میں لے کے جا رہی ہیں. دوسرا معاملہ آپ کا بالکل درست ہے کہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ ہمارا 60-70% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ سمجھے کہ ظالمانہ ٹیکسز ہیں یا ریگریسو ٹیکسز ہیں. یعنی کہ جیسے جیسے آپ کی آمدن گرتی جاتی ہے, جو حکومت پاکستان ٹیکس وصول کرتی ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا ایگزیکٹ ریورس ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کی آمدن بڑھ رہی ہو اسی طرح آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھنا چاہیے. تو یہ آپ ٹیکس ریفارم کی بات کر رہے ہیں. ٹیکس ریفارم کے حوالے سے میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ پڑنا چاہیے ان کے اوپر نہیں ڈالا جا رہا, اور جن لوگوں کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے ان کے اوپر ڈسپرپورشنیٹ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نہیں. تو ایک تو ہے ٹیکس ریفارم کی بات کہ بوجھ ہونا چاہیے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر, ہمارے یہاں سارا بوجھ ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر, لیکن اس کا تعلق جو گروس ریونیو ریسیٹس ہیں, جو ٹوٹل ٹیکس حکومت نے وصول کرنا ہے, اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق اس کا نصیب نہیں بنتا. ٹھیک. تو یہ جو سٹیپس لیے ہیں, یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی اب دیکھیں نہ کوئی گاڑی خرید سکے گا 800 cc سے زیادہ, یہ سب چیزیں جو ہیں, اور اکاؤنٹس نہیں کھول سکیں گے, دس از آل لنک ٹو بیکمنگ ٹیکس فائلر. اچھا, شاید یہ اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ پہلے مطلب باقی جو 192 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر, جیسے میں نے ذکر کیا, وہاں پہ اس قسم کے کام نہیں کیے جاتے. تو یہاں تو پاکستان کوئی انوکھا سا ملک ہے, ہم کوئی نئی ایجاد کرنے چلے ہیں جس سے بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے. دیکھیے, سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 50% آبادی جو ہے وہ خواتین ہیں. ان کی جو لیبر فورس کی پارٹیسپیشن ہے, جو کام کرتی ہیں خواتین, وہ 16-17% سے اوپر نہیں جاتی. تو باقی جو خواتین ہیں جو کام کی لیبر فورس کا حصہ ہی نہیں ہے, ان سے ٹیکس تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, توقع نہیں رکھ سکتے. جی. اب آپ سوچئے کہ تقریباً 60% سے زائد آبادی کہتے ہیں کہ وہ شرائع غربت سے نیچے گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک. اب جو شرائع غربت سے نیچے گزارا کر رہے ہیں, کہ آپ ان سے ٹیکس توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو انکم ٹیکس دیں گے. آپ نے ان کے اوپر ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس تو ڈال دیا, بے تحاشا ڈال دیا, کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بھی ڈال دیا. اب آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو انکم اور ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس دیں گے. تو ویری کوئکلی جسٹ ٹو کنکلوڈ, آپ کی اس کے بارے میں کیا آبزرویشن ہے؟ یہ جو تمام اقدامات بار بار ہم سن رہے ہیں, بار بار اناؤنس کیے جا رہے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے, یہ ایوب خان کے زمانے سے نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنی حکومتیں آئیں اور سبھی حکومتیں یہ نعرہ لگاتی رہیں, اور اگر اب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا تو ہمیں اس کی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہو, پہلی بات. دوسری بات, فوکس ٹیکس کلیکشن پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹیکس ریفارم ضرور کرنی ہے, لیکن فوکس حکومتی اخراجات پہ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے, یہ توقع رکھنا کہ آپ اور میں پورے مہینے محنت کریں گے, اس کے اوپر 30-35%, 40% ٹیکس لگے گا, اور وہ پھر PIA کے کوئی 830 ارب روپے کے جو نقصانات ہیں ان میں ڈبو دیا جائے گا, جو ریلوے کے نقصانات ہیں ان میں ڈبو دیا جائے گا, جو اسٹیل مل کے نقصانات ہیں ان میں ڈبو دیا جائے گا. جی, جو بلیڈنگ جو انٹیٹیز ہیں اس میں, اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس ریفارم کریں اور اخراجات کم کریں تو پھر کچھ حالات بہتر ہوں گے. فاروق صاحب, بڑی انٹرسٹنگ آپ کا پرسپیکٹیو, انشاءاللہ پھر تفصیل میں آپ سے اس پر. ناظرین, اس پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.